بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، برہیٹ کا یہ پروگرام جو پورے علاقے کا سب سے شاندار پروگرام ہوتا ہے، اس سال یہ پروگرام اس لیے بھی بہت خاص تھا کہ ہمارے اس جامعہ کا، اس مدرسے کا یہ 100 سالہ جشن بھی تھا اس پروگرام کے اندر، اور جھارکھنڈ نہیں پورے ہندوستان کے جماعت اہل حدیث کے تمام معتبر علماء اور خطبہ کو اس اسٹیج میں اکٹھا کیا، اور کل سے آپ لگاتار علماء کی تقاریر اور ان کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھے اس جلسے کے لیے پچھلے ہی سال دعوت مل چکی تھی، اور میں بہت مطمئن تھا کہ میں آرام سے اس پروگرام میں دونوں دن شامل ہوں، شرکت کروں گا۔ اگر دونوں دن مشکل رہا تو ایک دن میں شرکت کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا۔ جلسہ کمیٹی برابر مجھ سے کانٹیکٹ میں تھی، میں بالکل مطمئن تھا کہ پروگرام میں آؤں گا،
لیکن پروگرام سے ٹھیک 3-4 دن پہلے میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ موت کو میں نے اپنے بالکل قریب دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی تو غلط نہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے میں ایک مدرسے میں ٹیچر بھی ہوں، اور چونکہ مدرسہ اور اتر پردیش گورنمنٹ کے انڈر میں چلنے والا مدرسہ، ظاہر ہے کہ اس کی ڈیوٹی کے اپنے تقاضے، میں آس پاس میں 100 200 300 کلومیٹر تک کا سفر بائی کار کرتا ہوں، رات میں پروگرام کر کے صبح میں مدرسے میں حاضری دیتا ہوں جو میرا معمول تھا۔ 27 فروری کو میرا پروگرام بنارس سے تقریباً 350 کلومیٹر دور سدھارتھ نگر میں تھا، نیپال بارڈر کی طرف۔ مدرسے کی چھٹی 2 بجے ہوتی ہے، گاڑی سے کھانا وانا کھا کر کے نکلتے 3 بجے، پروگرام میں پہنچتے مجھے رات کے 10:30 بجے۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ رات ہی میں مجھے واپس بھی نکلنا ہے، صبح پھر مدرسے میں ڈیوٹی دینا ہے۔ میں جب وہاں پہنچا میں نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور غیر مسلم تھا، میں نے اس سے کہا کہ صاحب آپ جو ہے تھوڑا سا کھانا وانا کھا کر کے سو جائیے، آرام کیجیے، اس لیے کہ رات کا سفر ہے، نیند آپ کو ملنا ضروری ہے۔ لیکن یہ ڈرائیور تھوڑا سا ٹیڑھے قسم کا، اس نے کہا جناب میں نیوز میں کام کرتا ہوں، میرے پاس رات میں کبھی بھی کال آتا ہے، میں سوؤں گا نہیں، آپ فکر مت کیجیے، میں گاڑی چلاتا ہوں، میں بہت ماہر ہوں، کوئی دقت نہیں۔ وہاں تقریر میری ختم ہوئی 2 بجے، تقریر کے بعد چائے ناشتہ کرتے 2:30 بجے، اور ڈرائیور 1 منٹ کے لیے بھی سویا نہیں۔ اب جب ہم لوگ وہاں سے نکلے اتفاق سے کوہرے کا موسم بھی تھا وہاں، کیونکہ نیپال کا علاقہ قریب کا علاقہ تھا، کوہرے کا موسم تھا، اور یہ گاڑی بہت بے حساب چلا رہا تھا، اور میری عادت ہے ہمیشہ ڈرائیور کے بغل والی سیٹ پر بیٹھتا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جب ہمارے بڑے عزیز دوست اور آپ کے اس بریٹ کے جلسے میں کئی بار شرکت بھی میرے خیال سے کر چکے ہیں، شیخ عبدالرحمان سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب حادثہ ان کے ساتھ ہوا، اس کے بعد سے میں جب بھی کار میں بیٹھتا ہوں سیٹ بیلٹ لگا لیتا ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جتنا بھی بھروسہ ہو ڈرائیور کے اوپر، اور گاڑی آپ کی جتنی بھی بہترین ہو، آپ جب بائک چلائیں تو ہیلمٹ ضرور لگائیں، کار میں بیٹھے تو سیٹ بیلٹ ضرور۔ اس لیے نہیں کہ پولیس والا آپ کی چالان کاٹ دے گا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اس میں سیفٹی آپ۔ میں نے سیٹ بیلٹ لگایا، ڈرائیور نے کہا بھی کہ ضرورت نہیں، آپ سیٹ بیلٹ مت لگائیے، صرف اس کو پیچھے سے لے جا کے اس میں ڈال دیجیے، الارم بجنا بند ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنی سیفٹی کا کام کروں گا، میں نے سیٹ بیلٹ لگایا۔ ڈیزائر گاڑی تھی، میں ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا تھا، کوہرے کا موسم ہے، گاڑی دھیرے دھیرے چل رہی ہے۔ جب ہم لوگ وہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر ہم لوگوں نے طے کر لیا اور موسم اب کلیئر ہو گیا، تو ڈرائیور بہت تیزی سے گاڑی چلا گیا، اور میں ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا ہوں، مجھے بہت تیز نیند آ رہی ہے، میں سو گیا۔ حالانکہ اصولاً یہ بات غلط ہے، ڈرائیور کے بغل میں بیٹھنے والے کو سونا نہیں چاہیے، لیکن میری مجبوری تھی، تھکا ہارا تھا، تقریر کر کے آیا تھا، میں سو رہا تھا۔ تقریباً صبح کے 5:30 بجے اس ڈرائیور نے نیند کے عالم میں سڑک پر کھڑی ایک ٹرک میں لے جا کر کے پوری سپیڈ میں گاڑی کو ٹھوک دیا، اور جیسے ہی گاڑی لڑی ہے ٹرک میں تو سو رہا تھا، گاڑی کے اندر ایک ایئر بیگ کا سسٹم ہوتا ہے، اب اتنی نئی گاڑیاں آ گئی، سب کے اندر ایئر بیگ کا سسٹم۔ ایئر بیگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھنے والا، چاہے وہ ڈرائیور ہو چاہے اس کے بغل والا ہو، اگر حادثہ ہو تو اس کی باڈی پر نقصان نہ ہو، وہ ایک غبارہ ٹائپ کا سامنے آ جاتا ہے جو انسان کو نقصان سے بچاتا ہے۔ میری نیند کھلی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک عجیب سی مہک میری ناک میں محسوس ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ گاڑی کی حالت ہے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں الحمدللہ سے میرے بدن کو کوئی چوٹ نہیں، اور میرے پیچھے میرے مدرسے کے ٹیچر جن کو میں ساتھ میں لے کے گیا تھا، وہ ان کے
سر سے خون بہ رہا ہے, چہرے سے خون بہ رہا ہے, اور وہ اس طریقے سے سیٹ پر پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں. واللہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں, میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یہ کیا ہو. اور اس بات کا بھی ڈر ہے کہ سی این جی کار کی گاڑی دھماکہ نہ ہو جائے, گاڑی جل نہ جائے, اس بات کی بھی فکر تھی کہ جلدی سے گاڑی سے کیسے نکلوں. ڈرائیور الگ چوٹی پڑا ہے, میں اندر سے گیٹ کھول رہا ہوں, گیٹ کھل نہیں رہا ہے, بڑی مشکل سے بہرحال گاڑی سے میں باہر نکلا. اور مجھے اس بات کی فکر لگی تھی کہ یہ میرے ساتھی جو ان کا کیا ہوا. میں نے پانی ان کے چہرے پر ڈالا, تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا اور مجھے تھوڑا اطمینان ہوا کہ یہ بے ہوش میں ان کا انتقال ہے. گاڑی کی میں نے تصویر لی, موبائل میں نے چارجنگ کم کی, 3-4 تصویریں میں نے لی. اپنے بھائی کو, چھوٹے بھائی کو میں نے تصویریں بھیجی, اس کے بعد میرا موبائل بند. میرا بھائی بھی پریشان ہے کہ تصویر کس گاڑی کی ہے, اور اگر یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے تو میں تصویر کیسے لے رہا ہوں. بہرحال اس کے بعد دوسری گاڑی آئی اور اپنے ساتھی کو لے کر میں بنارس پہنچا اور ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. اللہ کا شکر ہے وہ بھی کسی خطرے میں نہیں ہے, سٹی اسکین وغیرہ ہوا, وہ ٹھیک ہے. مجھے بظاہر کوئی چوٹ نہیں آئی, البتہ تھوڑا سا سینے میں اور پیٹھ میں درد ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کل پرسوں میں اس کو ایک ایکس رے وغیرہ کراؤں, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا بظاہر تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, اگر درد رہے گا تو آپ ایکس رے کرائیں. گاڑی کی جو تصویر تھی لوگوں نے دیکھ کر کے تو یہی سمجھا کہ یہ غلط بات ہے کہ مولانا عبدالغفار صاحب سیف ہے, یہ چھپایا جا رہا ہے, وہ اگر زندہ بھی ہیں تو بہت زخمی ہو. اور میں دوسرے دن تقریر کرنے آ رہا ہوں آپ کے, میرے گھر میں میرے رشتے دار مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور ان کو جب یہ پتا لگ رہا ہے کہ میں جھارکھنڈ کا سفر کر رہا ہوں تو وہ ماتھا پکڑ کے بیٹھے کہ صاحب یہ عجیب بات ہوئی ہے. اور میں, ہمارے ہاشم صاحب, ہمارے شیخ فیضی صاحب, ہمارے دوست محسن صاحب, ان سب لوگوں کا برابر فون آ رہا کہ صاحب آپ کو بریٹ میں آنا ہے, 100 سال کا پروگرام ہے, عوام اور علاقہ بہت آپ کو چاہتا ہے, آپ کو آنا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی. میں بنارس سے دوپہر میں 2 بجے ٹرین پکڑ کے آپ کے درمیان یہاں پر اترا ہوں رات میں 2 بجے, اور اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. یقیناً یہ اللہ کی توفیق ہے, ورنہ اتنے بڑے حادثے کے بعد پاسبل نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا. اللہ تعالیٰ کو آپ کے اس مجمع میں مجھے شرکت کرنے کے لیے زندہ رکھنا تھا, اور اللہ کو مجھے یہ توفیق دینا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سب کی دعائیں ہیں. کتنے لوگ فون کر کے رو رہے تھے. بھی میں لکھنؤ گیا تھا, اس کے اگلے دن لکھنؤ میں ایک صاحب نے مجھے دیکھتے ہی میری پیشانی کو چوم لیا, رونے لگے, بولے مولانا ہم نے تو تصویر گاڑی میں دیکھ کر کے ہم نے تو سمجھ لیا کہ بہت برا ہوا, اور آپ کو صحت مند دیکھ کر کے ہمارا دل بات بات. ہمارے اندر کیا خاص بات ہے میرے بھائی, ہمارے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ قرآن کی محبت ہے, یہ حدیث کی محبت ہے, یہ علم دین کی محبت ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور ہم لوگ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو جان ہتھیلی پر رہتی ہے. ابھی ہم برہما سے یہاں تک آ رہے تھے, 20 کلومیٹر کا سفر تھا, اس میں بھی راستے میں اچانک ایک ٹوٹو والا آ گیا اور ڈرائیور نے اچانک گاڑی بریک ماری, میرا دل تو فوراً دھک دھک کرنے لگا. حقیقت یہ ہے کہ بائی روڈ سفر بہت رسکی ہے, اور میں کچھ دنوں سے جب سے مدرسہ جوائن کیا ہے, میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راتوں رات سفر, لمبے سفر جانا اور آنا ہوتا ہے. اب میری کوشش بھی رہے گی کہ اس طریقے کے سفر کم ہو. آئیے اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ میری بھی اور تمام جتنے ہمارے علماء ہیں, دعات ہیں جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ سب کی حفاظت فرمائیں. ابھی آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی, بڑی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری جماعت کے بڑے مشہور خطیب مولانا جرجیت سراجی صاحب, جو جن کو سازش کے تحت جیل میں پہنچایا گیا تھا, الحمدللہ ان کو بھی ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے اور وہ باہر آ چکے ہیں الحمدللہ. اور امید کرتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام وہ کرتے تو وہ انشاءاللہ پھر سے جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ وہ تمام علماء حق جو قرآن و سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے, ہر حادثے سے, ہر مصیبت سے ان کو, ان کے اہل و عیال کو محفوظ رکھے. میرے بھائیوں, رات کے 3:30 بج رہے ہیں, اور برہیٹ ہی کی یہ شان ہے کہ 3:30 بجے اتنا بڑا مہمان ہے. یہ شاید پورے جھارکھنڈ میں, پورے بنگال میں کہیں کسی پروگرام میں اس ٹائم مجھے اتنی پبلک سامنے نظر نہیں آتی ہے. میں جب جلسے میں پہنچا, میں نے دیکھا عورتیں بڑی تعداد میں واپس جا رہی ہیں, مرد حضرات جا رہے ہیں. میں نے سوچا شاید پنڈال خالی ہوگا, مگر جتنے جا رہے ہیں تو اس سے زیادہ الحمدللہ یہاں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج
بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے، وقت کم ہے، کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اور قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، قرآن کے 14ویں پارے کی آیت ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے روکا ہے. اور آج کی میری پوری تقریر انہی 6 باتوں پر انشاءاللہ. اور یہ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ آیت کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اجمع آیت فی القرآن ھذہ آیت، قرآن کریم کی سب سے جامع آیت. جامع کا مطلب جس کے اندر تمام چیزیں آ گئی ہیں، جس نے تمام چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہو، وہ یہ ہے آیت سورہ نحل کی آیت. اور اس آیت کے بارے میں حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی اور آیت ایسی نہیں ہے جس میں تمام بھلائیوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہو اور تمام برائیوں سے روک دیا گیا ہو. اگر ایسی کوئی آیت ہے تو یہ کیا ہے؟ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر بات کو آگے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ تم کو 3 باتوں کا حکم دیتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، عن المنکر برائی سے، والفحشاء فحش کاموں سے، والبغی اور ظلم اور زیادتی کرنے سے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے. بھئی کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، بچے کو نصیحت، جب بچے کو یہ کہہ کر کے کوئی بات بتاتا ہے کہ بیٹا میں نصیحت کر رہا ہوں، تو بچے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. استاد جب شاگرد سے کہتا ہے کہ دیکھو بچوں میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، تو شاگردوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے استاد ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. یہاں کوئی استاد نصیحت نہیں کر رہا ہے، کوئی ٹیچر نصیحت نہیں کر رہا، ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے. اور 3 باتوں کا اللہ حکم دے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق دے دے. جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے. ماں کا حق ماں کو دیا جائے، باپ کا حق باپ کو دیا جائے، بیوی کا حق بیوی کو دیا جائے، بچوں کا حق بچوں کو دیا جائے، پڑوسی کا حق پڑوسی کو دیا جائے، رشتہ دار کا حق رشتہ دار کو دیا جائے. جتنے حقوق ہیں اس ایک لفظ کے اندر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا. اور عدل کا ایک اور مطلب ہوتا ہے انصاف، جس کو ہندی میں کہتے ہیں نیائے، انگلش میں کہتے ہیں جسٹس. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے انصاف. نا انصافی مت کرو، انیائے مت کرو. لوگ کہتے ہیں نا پیار میں اور جنگ میں سب جائز. وہ کون لڑکا تھا جس نے اپنی محبوبہ کا قتل کر دیا تھا؟ اس کے 32 ٹکڑے کر کے فریج میں ڈال دیے تھے. محبت تھی، محبت نفرت میں بدل گئی، اور نفرت میں بدلی تو اتنی بدلی کہ اپنی محبوبہ کے جس کے ساتھ اس نے ہر طریقے کی خواہشات کو پورا کیا، اس کے 32 ٹکڑے کر کے اس نے فریج میں رکھ دیے. حالانکہ اس طریقے کے واقعات ہندوستان میں اور بھی ہوتے ہیں، مگر جہاں مسلمان کا نام آ جاتا ہے تو میڈیا والوں کو تو مسئلہ مل جاتا ہے. تو یہ اصول ہے لوگوں کا کہ پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے. اسلام کا یہ اصول ہے. اسلام کہتا ہے نا پیار میں سب جائز ہے،
نہ جنگ میں سب جائز. پیار میں بھی آپ ناجائز کوئی کام نہیں کریں. بھائی کسی لڑکی سے اچانک آپ نے کسی لڑکی کی شکل دیکھ لی، اسلام تو بے پردگی کی اجازت نہیں دیتا. مان لیجیے اچانک نظر پڑ گئی کسی لڑکی کے اوپر، یا کسی لڑکی کی اخلاق کی آپ نے تعریف سنی کہ بڑی اچھی ہے، بڑی دیندار ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں. جائز طریقے سے آپ نکاح کا پیغام بھیجیں اور آگے کا پروسیس پورا کریں، اس کو اپنی بیوی بنا لیں. اور بیوی بنانے کے بعد آپ اس سے محبت کریں. اسلام لو میرج کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام لو آفٹر میرج کی تعلیم دیتا. اسلام کا یہ اصول نہیں ہے پہلے محبت کرو پھر شادی کرو. اسلام کا اصول ہے شادی کرو اور پھر بے تحاشا محبت کرو. اور جنگ کے میدان میں بھی سب جائز نہیں ہے. دشمن کے ساتھ بھی آپ کو ناانصافی نہیں کرنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے مسلمانوں، اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو دشمن کے ساتھ بھی تمہیں ناانصافی نہیں کرنا ہے، انیائے نہیں کرنا ہے. جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے اسی سے تمہیں بدلہ لینا ہے. پوری قوم سے بدلہ نہیں لے سکتے، پوری کمیونٹی سے بدلہ نہیں لے سکتے. بھائی دنگے فساد میں کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک انسان نے آنکھ بھڑکا دی، پوری قوم کے خلاف دنگا بڑھ گیا، یہی تو ہوتا ہے. اسلام کی یہ تعلیم ہے. دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن دشمنی کا مطلب ناانصافی نہیں. اسلام تو وہ دین ہے. اگر آپ لوگوں کے مکھیا ہیں، پردھان ہیں گاؤں کے، آپ ذمہ دار ہیں علاقے کے، لوگ آپ کے پاس فیصلہ لے کر کے آتے ہیں، آپ کو فیصلہ کرنے میں بھی ناانصافی نہیں کرنا ہے. آپ کا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کا اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے غلط کیا ہے تو جو غلط کی سزا ہے وہ اس کو بھی ملنی چاہیے. آپ پکشپات نہ کریں، آپ کسی کی طرفداری نہ کریں، آپ کسی کا پکش نہ لیں، آپ جو انصاف کی بات ہے وہی بات کریں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. او لوگوں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو امانت والوں کو لوٹا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. انصاف کے ساتھ فیصلہ. یہ نہیں کہ کسی نے چائے پلا دی تو اس کے حق میں بول دیا، کسی نے ٹیبل کے نیچے پیسہ دے دیا تو اس کا پچ لے لیا. نہیں، انصاف کی بات ہے. اسلام کی نظر میں انصاف کی ویلو اتنی زیادہ ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے اور دھوپ سے بے حال ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان اسپیشل بندوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا انسان کون ہوگا؟ امام عادل، جو انصاف کرنے والا امام ہوگا. امام کا مطلب یہاں مسجد کا امام نہیں ہے، مصلی نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے. امام کا مطلب جو لوگوں کا حاکم ہو، جو لوگوں کا ذمہ دار ہو، وہ انصاف کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المقسطین علی منابر من نور من یمین اللہ. انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن نور کے منبر پر ہوں گے. آپ نے لکڑی کا منبر دیکھا ہوگا، آپ نے پتھر کا منبر دیکھا ہوگا، لیکن انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے منبروں پر جگہ دے. اور جب بات انصاف کی آئی تو سن لو کان کھول. انصاف زندگی کی ہر ڈپارٹمنٹ میں. آپ باپ ہیں، 5 بیٹے آپ کے، ایک بیٹا آپ کو زیادہ محبوب ہے اور وہ اچھا بھی ہے، نیک بھی ہے، دیندار بھی، آپ کی باتیں بھی مانتا ہے. ایک بیٹا تھوڑا نافرمان ہے، آپ کی باتیں کم سنتا ہے، دینداری اس کے اندر تھوڑی کم ہے. لیکن اگر آپ نے جائیداد کا بٹوارا کیا، آپ نے جائیداد کو تقسیم کیا اور ایک لڑکے کو آپ نے زیادہ دے دیا، ایک لڑکے کو کم دے دیا، تو یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے. آپ نے صرف بیٹوں کو جائیداد دے دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، یہ بھی ناانصافی ہے.
نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحابی کا نام ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک زمین دینا چاہتا ہوں اور میں اس زمین کے ہبہ کے اوپر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے بشیر کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں۔ اے بشیر کیا تم نے ساری اولادوں کو یہ زمین دی ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، میں نے سب کو نہیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا فلا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، او لوگوں اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ انصاف بھی ہے۔ نبی اکرم کے دور میں ایک عورت چوری کرتی ہے، عورت کا تعلق بہت بڑے خاندان سے بنو مخزوم سے ہے۔ یہ بنو مخزوم کون سا خاندان ہے؟ یہ ابو جہل کا خاندان ہے، یہ خالد بن ولید کا خاندان ہے، یہ بہت بڑا خاندان ہے مکے کا۔ عورت نے چوری کر لی، پکڑی گئی۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹ دینا ہے۔ نبی اکرم کی عدالت میں کیس آیا، آپ نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے۔ خاندان والے پریشان، ہمارے خاندان کی تو نہ کٹ جائے، لیکن ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کے کیسے اپنی بات کو رکھیں۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا، وہ اللہ کے نبی کے بڑے چہرے تھے۔ اے اسامہ، آپ سے تو اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں، آپ ہمارا چھوٹا سا کام کر دیں، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کچھ لے دے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے، ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ اے اسامہ، آپ اللہ کے نبی سے سفارش کر دیجیے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اس عورت کے بارے میں سفارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تمہاری ہمت کیسے پڑی، تم اللہ کے قانون کو توڑنے کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہو۔ اے اسامہ، تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اور غریب آدمی، چھوٹا آدمی، مزدور آدمی وہی گناہ کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے۔ اے اسامہ، کان کھول کر کے سن لو، یہ عورت تو قبیلے بنو مخزوم کی عورت ہے، اس عورت کا نام بھی فاطمہ ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اللہ کی قسم یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور میری عدالت میں اس کا کیس آیا ہوتا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کو آرڈر دے دیتا۔ یہ ہے اسلام کا قانون۔ گورنر کا بیٹا بھی اگر کسی غریب آدمی پر ظلم کرے تو اسلامی عدالتوں میں فیصلہ کیا گیا اور گورنر کے بیٹے کو سزا دی گئی ہے۔ آپ یاد کیجیے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، عدل کا الٹا ہے ظلم۔ عدل کرنا جتنا ضروری ہے، ظلم کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، آپ ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گیا، اور اس کے منہ سے اگر آہ نکل گئی، اس کے منہ سے بددعا نکل گئی، تو اللہ نے مظلوم کی بددعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ مظلوم کے منہ سے اگر بددعا نکل گئی تو وہ بددعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کبھی کسی پر ظلم مت کرو، ہو سکتا ہے آپ ظلم کر کے دنیا میں پھل جاؤ، پھول جاؤ، مگر اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا حساب ہے۔ ارے ہم تو انسان ہیں، جانوروں نے بھی اگر جانوروں کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی قصاص لے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او لوگوں تم قیامت کے لیے ایک دوسرے کا حق ضرور دو گے، تمہیں دینا پڑے گا، حتیٰ
حتی یقال للشاة الجرحائی من الشاة القرناء، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی پر اتیاچار کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو اس سے بھی قصاص لیا جائے۔ دنیا میں ہم نے کسی کا پیسہ مارا تو دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ چلے گا۔ کسی کی زمین ہتھیا لی، زمین کے بدلے زمین چلے گی۔ دنیا میں کسی کو گالی دے دی، معافی مانگ لے۔ آخرت میں تو کرنسی نیکی اور گناہ ہونے گئے، وہاں کرنسی کا ایکسچینج نیکی اور گناہ سے ہوگا۔ ہم نے اگر کسی پر اتیاچار کیا اور ظلم کیا، ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ ہمارے اوپر لگیں۔ تو ظلم سے بچو، اتیاچار سے بچو، انصاف کرو، اللہ انصاف کرو۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی دو بیویاں آئیں، یہ الگ بات ہے، ہندوستان کے ماحول میں دو بیویوں کا نام لینا بھی آج جھوٹ ہے۔ عورتیں تو کہتی ہیں صاحب میرا شوہر غلط کام کرنے چلے گا لیکن میری سوتن نہ لائے، یہ نہیں چلے۔ شوہر مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہے، دو شادیاں کر سکتا ہے، مگر لوگ کرتے نہیں۔ کتنی بیوہ عورتیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں راشن پہنچا دیا تو اس بیوہ کے آنسو ملتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عورتیں تو اپنے بچوں کے سہارے زندگی گزار دیتی، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، ڈھکوسلا ہے یہ۔ جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی عورت بیوہ ہوئی، سماج میں کوئی نکاح کر دے گا؟ آپ نے دوسرے نکاح کو حرام کر دیا ہے، اس کو ناجائز کر دیا ہے، اور اس بیوہ عورت کے گھر میں آپ نے راشن پہنچا دیا، اس کو چند پیسے دے دیے، اور آپ کہتے صاحب ہم نے بیوہ کی مدد کر دی۔ نبی اکرم نے 11 شادیاں کی تھی، کبھی آپ نے غور کیا؟ 11 شادیوں میں صرف ایک بیوی آپ کی کماری تھی، باقی 10 بیویاں آپ کی یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ اللہ کے نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے، ان کو پیسہ دے دیتے، ان کو راشن پانی دے دیتے، نکاح ہونے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نبی نے امت کو تعلیم دی، سماج کی یہ بیوہ عورتیں تمہارے راشن کی اور تمہارے روٹی کے ٹکڑوں کی محتاج نہیں ہے، ان کو بھی عزت کے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان لہو امراتان، جس کی 2 بیویاں ہوں، فمال الی احدہما، اگر 2 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، مگر اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آپ کو انصاف کرنا۔ اگر ایک بیوی کے ساتھ، میں نے حیدرآباد کو دیکھا، بہت سارے کیس آئے میرے سامنے، شوہر سعودی عرب میں رہتا ہے، ایک بیوی کو وہاں لے کے رہتا ہے، ایک بیوی یہاں رہتی ہے، پہلی بیوی یہاں ہے جس کے 4 بچے ہیں، اور دوسری بیوی کم عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اس کو سعودی لے کے چلا گیا۔ یہ ظلم نہیں، یہ ظلم ہے۔ دوسری شادی کریں آپ تو دونوں پر برابر۔ اللہ کے پیارے نبی کو دیکھیں، اللہ کے نبی اپنی بیماری کی ایام میں، اپنے آخری دنوں میں، آپ اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے دن گزاریں، مگر بیویوں کی آپ نے باری مقرر کر کے رکھی تھی، تو جب تک آپ نے بیویوں سے اجازت نہیں لے لی تب تک آپ نے اماں عائشہ کے گھر میں اپنے دن گزارے۔ آپ نے باقاعدہ اجازت مانگی، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، اور بیویوں نے اجازت دی، تب اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیماری کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور اس نے ایک کے ساتھ اگر ناانصافی کر دی تو جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا جو بدن ہوگا وہ جھکا ہوا، ایک طرف کا اس کا بدن جھکا ہوا ہوگا، دور سے پہچان میں آ جائے گا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، والاحسان، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کا 4 مطلب ہوتا ہے۔ احسان کا پہلا مطلب، آپ جب بھی کوئی نیکی کریں، کوئی بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں،
آپ کی نیکی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو. آپ نے پرہیٹ کے مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ کیا، مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے دین کے لیے اور علم دین کی راہ میں میں پیسہ دے رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، تب تو آپ کی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی. اور اگر مقصد یہ ہے کہ سماج اور گاؤں میں میری تعریف اور میرے چندے کا نام لیا جائے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے. احسان کا یہ پہلا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو. اسی لیے اللہ کے نبی نے احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو یہ سمجھو وہ تم کو دیکھ رہا ہے. آج کل تو نیکی کر کے فیس بک پر ڈالا جاتا ہے. کتنی غریب عورتیں ہیں ان کے گھر میں راشن دیا جا رہا ہے، 200-500 روپے کا راشن دے کر کے اس غریب کی عزت کو تم نیلام کرو. بھائی ایک ضرورت ہوتی ہے، چلو باہر سے کوئی فنڈ آیا تو اس کو فوٹو کھینچ کر کے جس نے ڈونیٹ کیا ہے ڈونر کو فوٹو دے دیا گیا، تو وہ تو ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ چاپا کل لگایا گیا، ہینڈ پمپ لگایا گیا، مسجد بنوائی گئی، مدرسہ بنوایا گیا، اس کا فوٹو لیا. حالانکہ اس میں بھی بڑا گھپلہ ہو رہا ہے. سنا کہ ایک ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ ہو رہا ہے، ایک بار گرین، ایک بار ریڈ، ایک بار بلو، ایک ہینڈ پمپ کا 10 بار استعمال ہے. اللہ رحم. لیکن آپ کسی غریب کی مدد کر کے اس کا فوٹو لے کر کے فیس بک پر ڈال رہے ہیں، یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں، اس غریب کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ بھلائی کریں. سب سے پہلے تو آپ اپنے نفس کے اوپر بھلائی کریں، اپنی ذات کے اوپر بھلائی کریں. آپ گناہوں سے بچیں. جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اتیاچار کرتا ہے. اسی لیے ہمارے باپ آدم نے، ہماری ماں حوا نے، جب ان سے غلطی ہوئی تھی انہوں نے جو دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. تو سب سے پہلے اپنی جان پر آپ احسان. او گٹکھا کھانے والے میرے نوجوان ساتھیوں، او شراب پینے والے میرے بھائیوں، او تمباکو کا استعمال کرنے والے میرے بھائیوں، اپنی جان پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو. اسلام میں سوسائڈ کو منع، یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم سوسائڈ کریں. جب ہماری موت لکھی ہوگی اللہ موت دے گا، ہم سوسائڈ کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ختم کریں، یہ رائٹ ہوگا. سب سے پہلے اپنے ساتھ آپ احسان، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کو پڑھیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ احسان کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی اگر اپنا رشتہ دار ہے تب بھی احسان کرو، اور پڑوسی اگر غیر ہے تب بھی اس کے ساتھ احسان کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی بھلائی کرو. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ابھی آج میں بنارس سے پٹنہ تک کھڑا ہو کر گیا، ہولی کا موقع تھا، ٹرین میں رش اور ٹوپی لگائے وہ کرتا پہنے ہوئے. ایسے ہی آج کل ٹوپی والوں کی، کرتا والوں کو تو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا ہے. سیٹ پر جگہ ہے، ایک سیٹ پر 5 لوگ بیٹھے ہیں، مگر مولوی صاحب ہیں، ان کو نہیں بیٹھنے دیا. ہمارا اپنا معاملہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ، جو کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. اگر ہماری سیٹ پر اگر میں سویا نہیں بیٹھا ہوں، کوئی آ کر کے بیٹھنا چاہے، کوئی دقت کی بات نہیں. ہمیں یہ گنجائش رکھنی چاہیے.
فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ دوسروں کے لیے بھلائی کیجیے، اسلام کی تعلیم ہے۔ والصاحب بالجنب، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ تم بھلائی کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ تم بھلائی کرو، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں، اپنے لونڈیوں، اپنے غلاموں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسلام سب کے ساتھ بھلائی کرنے کی تعلیم ہے۔ اور احسان کا تیسرا مطلب، جو کام کرو پرفیکٹ کرو۔ اسلام پرفیکشن کا حکم دیتا ہے۔ نماز آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کتے کی طرف چار ٹھونگے مار کے چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے بڑے اچھے طریقے سے خوشی اور خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو کوے کی طرح ٹھونگے مار کے چلا جائے، اللہ کے نبی اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں ما صلیت، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے، وضو کرنے میں آپ نے ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا، سر کا مسح کیا، کان کا مسح کیا، پیر بھی دھویا، لیکن پیر میں آپ کی ایڑی کے پاس تھوڑا سا حصہ سوکھا رہ گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ویل للعقاب من النار۔ اگر وضو کے دوران ایڑی سوکھی رہ جائے اور ایڑی تک آپ نے پانی کو نہیں پہنچایا تو یہ ایڑیاں جہنم کے اندر ڈالی جائیں۔ پرفیکشن ہونا چاہیے، جو بھی کام کرو پرفیکٹ طریقے سے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، احسان کے ساتھ ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کرو، جانور کو آرام پہنچاؤ، چھری ایسی نہ ہو کہ تڑپا تڑپا کے جانور کو قتل کرو، چھری آپ کی تیز ہو اور جانور کے سامنے آپ چھری نہ تیز کریں، پہلے سے تیز کر کے رکھیں، یہ احسان ہے، اسلام اس کی تعلیم۔ احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے، آپ نے کسی سے قرضہ لیا، 100 روپیہ آپ نے لیا اور لوٹانے کا ٹائم آیا تو آپ نے 100 کی جگہ 110 دے دیا، سامنے والے نے آپ سے نہیں کہا تھا، اگر اس نے طے کر کے آپ کو دیا تھا تو وہ انٹرسٹ ہو جائے گا، بیاج ہو جائے گا، اس نے آپ سے کوئی شرط نہیں رکھی تھی لیکن آپ نے اپنی طرف سے بڑھا کر کے دے دیا، یہ بھی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور تیسری چیز وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ کیا دینا ہے؟ اللہ نے اس کو منشن کیا، دینے کا حکم دیتا ہے، جو دے سکتے ہو تم دے دو، پیسہ دے سکتے ہو پیسہ دے دو، عزت دے سکتے ہو عزت دے دو، کچھ نہیں دے سکتے تو اپنے رشتہ داروں کے سکھ اور دکھ میں شامل تو ہو سکتے ہو۔ اسلام کے اندر رشتہ داری کا بہت بڑا حق ہے۔ ہماری جو نئی نسل ہے اللہ معاف کرے، کتنے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں کہ ان کے خاندان کے کون کون لوگ ہیں، کہاں کہاں بسے ہیں۔ ایک آدمی بریٹ میں رہتا ہے، اس کے کچھ رشتہ دار نربٹیا میں ہیں، کچھ رشتہ دار قدمہ میں ہیں، کچھ کہیں ہے کچھ کہیں ہے، اس کو معلوم بھی نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ خاص طور سے جو بڑے بڑے شہر ہیں ممبئی وغیرہ میں جہاں فلیٹوں میں لوگ رہتے ہیں، ایک بلڈنگ میں 20-20 منزل ہے اور ہر منزل پر 4-4 فلیٹ ہیں، لیکن ایک فلیٹ والے کو اپنے بازو والے کی کوئی خبر نہیں۔ اسلام اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اللہ کہتا ہے کہ اپنے رشتہ دار کو تم اس کا حق دو۔ اگر آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، اس کے کام آ رہے، کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ کے مال میں اس کا حق تھا، آپ نے اس کا حق اس کو دیا ہے، آپ نے کوئی احسان نہیں۔ آج حالات کیا ہے؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، باپ بیٹے میں مقدمہ چل رہا ہے، وہ لوگوں یہ چیزیں ختم کر دو، کچھ لے کے نہیں جانا ہے، ایک حادثہ آئے گا اور آپ کو دنیا سے دور کر دے گا، ایک بیماری آئے گی اور آپ کو اللہ کے پاس لے کے چلی جائے گی۔ 4 دن کی زندگی ہے، اپنی ذات کے ذریعے دوسروں کا جو بھلا کر سکتے ہو بھلا کر کے دنیا سے جاؤ۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ ہر خطبے میں سورہ نساء کی پہلی آیت سنتے ہوں گے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ،
او لوگوں تم اللہ سے ڈرو، اس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب ان ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کی عمر تو 30 سال تھی، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ 35 سال ہو جائے، اس کی روزی تو 1 لاکھ تھی، اگر وہ چاہتا ہے کہ 1 کروڑ ہو جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عمر بڑھانا چاہتے ہو، اگر روزی بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی عبدالغفار صاحب کی عمر اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں لکھی ہے کہ مثال کے طور پہ 40 سال 50 سال گزارے، اب اگر میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو میری عمر کیسے بڑھ جائے؟ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، تقدیر تو فائنل ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اس کی عمر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، نہیں کرے گا تو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے۔ یہ بھی ہماری تقدیر میں مینشن کرتے ہیں، اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کی روزی کو بڑھا دیا جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے پوچھا کرو کہ ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے سکھ دکھ میں شامل ہوا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعلموا بمن سابقكم ما تصلون به ارحامكم، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑا کرو، اس لیے کہ اس سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی پازیٹو، اب آ جائیے 3 چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے، روکتا ہے فحشا سے۔ فحشا کس کو کہتے ہیں؟ فحشا کہتے ہیں ایسی برائی کو جس کے اندر بے حیائی پائی جائے۔ فحش کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ظاہری طور پر ہی لگ رہی ہوتی ہے غلط ہے۔ منکر کا مطلب بری چیز، اور فحشا کا مطلب جس کا تعلق اخلاقی برائی سے ہو، جس کے اندر ولگیرٹی پائی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ منکر سے بھی تمہیں روکتا ہے اور فحشا سے بھی تمہیں روکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے سماج کا کیا حال ہے۔ روزانہ میرے پاس واٹس ایپ پر خبریں آتی ہیں، کبھی لکھنؤ سے خبر آ رہی ہے، کبھی کلکتہ سے آ رہی ہے، کبھی دلی سے آ رہی ہے، کبھی ممبئی سے آ رہی ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں جو کالجوں اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، نام ہے ثانیہ، نام ہے شبانہ، نام ہے ریحانہ، اور کسی سریش اور رمیش اور سنجے کے ساتھ ان کا چکر چل رہا ہے، اور ان کے ساتھ بھاگ کر کے وہ شادی کرتی ہیں، اور پھر ان کے دھرم کے اندر جا کر کے وہ ان کے مذہب کو قبول کرتے ہیں۔ یہ حالات ہے آج ہمارے قوم، اور ہم سوئے پڑے ہیں۔ اپنی بچیوں کا خیال رکھو میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو، مگر ان کو یہ شعور بھی دو کہ کوئی پیار اور محبت کے نام پر ان کو اپنے جال میں نہ پھنسا سکے۔ اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے جن لڑکیوں کو گھر میں پیار نہیں ملتا، ماں کا پیار نہیں ملتا، باپ کا پیار نہیں ملتا، ان لڑکیوں کے اس طریقے کے جال میں پھنسنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ بیٹیوں کو پیار دیا جائے، بیٹیوں کو محبت سے پالا جائے، اور بیٹیوں کے جائز شوق اور ارمان کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتہی حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا
پرورش کی اور یہاں تک کہ وہ لڑکیاں جوان ہو گئی، تو ان دونوں لڑکیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا۔ اور اس طریقے سے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو دکھایا۔ جب مجھے تیسری بیٹی پیدا ہوئی اور جب میں نے سوشل میڈیا پر یہ خبر ڈالی کہ مجھے تیسری بچی پیدا ہوئی، تو بعض لوگوں نے کہا مولوی صاحب آپ کا تو ریزرویشن ہو گیا، جنت تو پکی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، شرطیں ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی گئی، مگر اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ بیٹی بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ نے فرمایا من ابتلي من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے کر کے آزمایا اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر گیا، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور آج بیٹیوں کی پرورش امتحان بن جائے۔ آج اگر کوئی چاہے کہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائے، ہمارے پاس کوئی ایسا میڈیکل کالج نہیں ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور آج جب میڈیکل کی تعلیم ہوگی اور لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ شرعی اصولوں اور اسلامی قانون کی دھجیاں وہاں اڑے گی۔ اور آج آپ دیکھیے ہاسٹلوں کا کیا حال ہے، آج چاہ کر کے بھی بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتے میرے پیارے ساتھ۔ اور مجھے کہنے دیجیے بہت بڑی نعمت ہے آپ کے علاقے میں برہٹ کری مدرسہ، بہت بڑی نعمت ہے وہ تمام ادارے اس علاقے کے جہاں لڑکیاں عالمہ بن رہی ہیں، مگر مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ عالمہ بنانے کے بعد بھی ان لڑکیوں کا کہ علم کا ہم کیا یوز کر رہے ہیں اس پر بھی ہمیں غور کریں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ لڑکیوں کو عالمہ بنا دیا، مقصد صرف یہ ہے اچھا رشتہ لے، رشتہ لینے مانگنے والے آئے تو ہم کہہ سکیں ہماری لڑکی نے برہٹ سے عالمہ کیا، اور کوئی اس علم کا یوز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، آج عورتوں میں اتنی بے حیائی پھیلی ہے، عورتوں کے اندر اس قدر برائیاں پائی جا رہی ہیں، اتنی بے پردگی پائی جاتی ہے۔ یہ عالمہ لڑکیاں اگر یہ دعوتی کام کرنا چاہیں تو آپ کے گاؤں گاؤں میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو سکتا ہے اور گھروں اور خاندانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ کے یہاں جمعہ کی نماز میں اگر عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو انتظام کروائیے، کوشش کیجئے کہ جمعہ کے خطبے میں عورتوں کو ضرور لایا جائے۔ جلسہ تو سال میں ایک بار ہوتا ہے، لیکن برائی تو روزانہ موبائل پر دیکھی جا رہی ہے، برائی تو روزانہ موبائل پر دیکھی جا رہی ہے۔ جب برائی روزانہ دیکھی جا رہی ہے تو سال میں ایک بار کا جلسہ برائی کو روک نہیں سکتا۔ برائی سے روکنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم بار بار اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام رکھیے اور عورتوں کو بھیجیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا بوڑھی عورتیں جمعہ پڑھنے جا رہی ہیں، جوان عورتیں بھی جا رہی ہیں، کیا صاحب ارے وہ میری بہو کو کھانا بنانا تو کیسے جائے گی؟ جوان لڑکیاں نہیں جا رہی، بوڑھی عورتیں جا رہی ہیں، جوان لڑکیوں کو بھی بھیجیے آپ۔ جمعہ کے دن کھانا تھوڑا لیٹ بن جائے چلے گا، تھوڑا پہلے بن جائے چلے گا، مگر جمعہ کی نماز میں عورتوں کو بھیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اس سے کیا پانی سب سے نیچا جاتا ہے۔ آج جو ماحول بن رہا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی عمر کے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ 8 سال کی بچیوں کو میں نے دیکھا کہ انسٹاگرام پر 4 آئی ڈی بنا کے رکھی انہوں نے، اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر آج سماج میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نوجوان فخر کرتے ہیں کہ میرے لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اس امت کے لیے، اس امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورت ہوتا ہے۔ ما ترکت فتنة أضر على الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ عورت عالمہ بن جائے اور مرد عالم بن جائے تب بھی فتنہ ہے مرد عورت کی۔ عورت اپنے زمانے کی سب سے نیک عورت ہے اور مرد اپنے دور کا سب سے بڑا متقی مرد ہے، لیکن اگر مرد اور عورت اکیلے میں ملتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تیسرا وہاں شیطان ضرور موجود ہوتا ہے۔ فحشاء سے بچاؤ، اپنے بے حیائی سے بچاؤ۔ زلزلے آ جا رہے ہیں اور زلزلے آ کر کے یہ سبق دے رہے ہیں کہ یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ سماج کے اندر بے حیائی بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری آئی اور اس نے بھی ہم کو یہ سبق دیا کہ بے حیائی کو اگر ہم نے نہیں روکا تو اس طریقے کے اور بھی وائرس آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها
الا فشا فیہم الطاعون، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلے گی اس قوم کے اوپر عجیب و غریب بیماری ہے۔ اور اب تو حالات یہ ہو گئے کہ عدالتوں سے قانون پاس ہو گیا کہ مرد اگر مرد سے شادی کر لیتا ہے اور عورت عورت سے اگر شادی کر لیتی ہے تو اس میں کوئی غیر قانونی چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسے بھی شادی کے کارڈ آنے لگے کہ محمد جنید کی شادی محمد جاوید کے ساتھ ہو رہی ہے اور ریحانہ کی شادی شبانہ کے ساتھ ہو رہی ہے تو بہت حیرت مت کیجیے گا، ہمارے ہندوستان کے قانون میں پرمیشن دے دیجیے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں، حالات یہ ہو چکے ہیں کہ وہ گناہ جس گناہ کی وجہ سے قوم لوط کے اوپر آسمان سے پتھروں کو مارا اور پوری بستی کو اللہ نے الٹ دیا اور پوری بستی پل بھر میں ختم ہو گئی، آج گاؤں گاؤں میں وہ گناہ بھی عام ہو رہا ہے اور مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے اور عورت عورت کے ساتھ اپنی دہشت خون کر رہا ہے۔ یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی، اس کو روکنا ہماری ذمہ داری۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ تم کو فحش کاموں سے منع کرتا ہے، وَالْمُنْکَرَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو منکر سے بری چیزوں سے تم کو روکتا ہے۔ جتنی چیزیں شریعت کے اندر روکی گئی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس ایک لفظ کے اندر آگے منکر کے اندر۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، برائی سے بچنا بھی ضروری ہے اور برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑنے چاہیے اور آپ کو غصہ آنا چاہیے اور آپ کو اسے روکنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہاں تو حالات یہ ہے، بیٹی سج دھج کر کے گھر سے نکل رہی ہے اور باپ بڑی خوشی سے کہتا ہے کہ میری بیٹی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے۔ اسکولوں کے اندر سالانہ پروگرام ہو رہا ہے، مسلمان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، 15 سال کی 20 سال کی جوان لڑکیاں ساڑی پہن کر کے ناچ رہی ہیں اور باپ اور ماں ویڈیو بنا رہے ہیں، بڑی خوشی سے اسٹیٹس لگا رہے ہیں میری بیٹی کتنا شاندار ڈانس ہے۔ ہم قبول کا پیڑ بو کر کے آم نہیں کاٹ سکتے تھے بھائی، ہم جس نسل اس نسل کی تربیت جیسی کریں گے ویسی ہی لڑکیاں پیدا ہوں گی، ویسی اولادیں ہماری۔ آج آپ دیکھیے حالات کیا ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں تم اپنی اولاد کی ذمہ داری کو محسوس کرو، کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اولاد والو، یہ اولاد تمہاری گردن پر کل قیامت کے دن ذمہ داری بنے گی اور اللہ پوچھے گا کہ تم تہجد پڑھتے تھے اور تمہاری بیٹی رات میں 2 بجے غیر محرم سے بات کر دی، تم کیا کرتے؟ اللہ پوچھے گا میری ماں باپ سے کہ تم تو پردے اور نقاب میں نکلتی تھی اور تمہاری جوان بیٹی 16 سال کی 20 سال کی سج دھج کر کے سمر کر کے بغیر پردے کے نکلتی تھی اور چہرے پر ایک چھوٹا سا ماسک لگا لیتی تھی اور تم نے اس کو اجازت دی تھی، تم نے کیوں ایسا؟ دیوس ہو گئے ہم، بے غیرت ہو گئے ہم۔ جب تک ہم غیرت کو اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے سماج سے بے حیائی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ کون سے 3 لوگ؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا۔ ماں باپ کو کبھی دکھ نہیں دیتا۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اس میں سے ایک گناہ ہے حقوق الوالدین، ماں باپ سے رشتہ توڑنا۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم اور اس کے بعد سیپریٹ فیملی سسٹم۔ جوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ باپ ماں دیور جیٹھ سب ایک ساتھ رہیں، اور الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ سے اور ماں سے کوئی مطلب نہ۔ یہ غلط ہے، دونوں سسٹم غلط ہے۔ نہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم پوری طریقے سے صحیح ہے، نہ یہ سیپریٹ فیملی سسٹم پوری طریقے سے صحیح ہے۔ اگر آپ شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے الگ بھی رہتے ہیں تو الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی مطلب نہیں۔ ماں باپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت، ماں باپ کو کبھی تکلیف مت دینا۔ ماں باپ آپ کے بچپن میں انہوں نے آپ کی وہ تکلیفیں برداشت کی جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب ماں باپ نے آپ کی نادانیوں کو اور آپ کے بات پر رونے کو برداشت کیا ہے، آج 60 سال کا بڑا باپ اگر کسی بات پر ڈانٹ دے تو آپ برا مت مانیے، اس نے کئی بار آپ کی باتوں کو برداشت کیا ہے
اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی ظلم مت کیجیے۔ دوسری چیز والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، مردوں کے جیسا ٹائٹ کپڑا پہننے والی، مردوں کی جیسی چال ڈھال اپنانے والی عورت، اور تیسرا آدمی جس کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا، جو بیوی کے ساتھ فوٹو کھینچتا ہو اور فیس بک پر ڈالتا ہو، جو اپنی بیٹی جوان بیٹی کا فوٹو فیس بک پر ڈالتا ہو، اسٹیٹس پر لگاتا ہو، اس بغیر بھائی، اس بغیر شوہر اور اس بغیر باپ کی طرف قیامت میں اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ تو بغیرتی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، فحشاء سے منع کرتا ہے، منکر سے منع کرتا ہے، والبغی، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ ظلم سے اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، ظلم مت کرو، کسی کا حق مت مارو۔ کسی کی زمین آپ نے ہتھیا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، اگر ایک بارش آپ نے کسی کی زمین اگر قبضہ کر لی تو یوم القیامت من 7 ارضین، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توڑ اس کی گردن میں ڈالا۔ کتنے مقدمے آج عدالتوں میں مسلمانوں کے مقدمے زیادہ چل رہے ہیں، لوگ ناجائز ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے لیے آپ نے حرام کی پراپرٹی بنا بھی لی تو آپ نے بچوں کا فیوچر بنایا نہیں، بچوں کا فیوچر خراب کیا۔ حلال کمائی اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے ایمان اور تقویٰ کو مضبوط کرو، انشاءاللہ آپ کی نیکی آپ کے بچوں کے کام آئے گی، آپ کی راتوں کی تہجد آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ ہم نے سماج میں دیکھا ہے، ہمارے بنارس کے صاحب کشمیر جاتے ہیں، آج سے 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، کشمیر جاتے ہیں، ساڑی کا کاروبار کر رہے تھے، لاکھوں کا مال ساتھ میں لے کر کے گئے تھے، ایک دھوکے باز آدمی ان کو ملا اور ان کی ساڑی کافی ان کا مال لے کر کے چل گئے۔ حاجی صاحب کشمیر کے تھانے پر گئے، رپورٹ درج کروائی، FIR کروائی، تھانے دار کو پورا حلیہ بتایا۔ تھانے دار نے کہا حاجی صاحب ہو سکتا ہے وہ کہیں نکل گیا ہو، دور چلا گیا ہو، ہم تلاش تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں امید نہیں ہے کہ آپ کا مال مل جائے۔ حاجی صاحب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا انسپکٹر صاحب میرا مال برباد نہیں ہو سکتا، میں اپنے مال کی زکات نکال چکا ہوں، میں اپنے مال کی زکات نکال چکا ہوں، میرا مال جائز اور حلال کمائی کا تھا، مجھے یقین ہے میرا مال برباد نہیں ہوگا۔ اور 24 گھنٹے کے اندر چور اور چوری کیا گیا مال برابر ہو۔ میرے بھائیوں، حرام کبھی کبھی زیادہ لگتا ہے اور حلال کم لگتا ہے، مگر اس حلال کے اندر پائیداری ہے اور حرام کے اندر برکت نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر اگر آپ حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، ایک بہت مشہور کمپنی ہے البیک نام سے، آپ مدینہ کے اندر دیکھیں گے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے بہت قریب میں البیک کا ریسٹورنٹ ہے، اور وہاں ایک چکن بنتا ہے، اس کو پورا مسالہ لگا کر کے فرائی کرتے ہیں، اس کو عربی میں گوشت بولتے ہیں۔ گوشت میرے خیال سے 12 یا 15 ریال کا ایک گوشت ملتا ہے۔ میں 2017 میں گیا تو میں نے کھایا تھا، ایک گوشت کوئی کھا لے تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ مجھے وہاں کے بھائیوں نے، سعودی عرب کے بھائیوں نے بتایا کہ البیک کمپنی کی جب شروعات ہوئی، اس کے مالک نے، جس نے اس کمپنی کی شروعات کی تھی ریاض میں، سعودی عرب کے شہر ریاض میں، اس نے یہ طے کیا تھا کہ میں جب اس کو سیل کروں گا تو ہر پیس میں 1 ریال اللہ کے نام صدقہ کروں گا۔ اگر میرا گوشت 5 ریال کا ہے تو 5 ریال میں سے میں 1 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اور اس کے مال میں اللہ نے اس کی تجارت میں بہت برکت دی۔ اس کے بعد جب وہ انسان مر گیا، اس کے مرنے کے بعد جس یتیم خانے میں اور جس مدرسے میں اور جن غریبوں کو پیسہ دیا کرتا تھا، وہ لوگ جب اس انسان کے لڑکوں کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا باپ اپنی زندگی میں اپنی کمائی میں سے ہر اپنے پیس میں سے 1 ریال وہ ہم کو دیا کرتا تھا، تو کیا آپ لوگ اپنے باپ کی اس وصیت کو قائم رکھیں گے، اپنے باپ کے اس عمل کو قائم رکھیں گے؟ البیک کمپنی کے مالک کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے کہا کہ اگر ہمارا باپ ہر پیس میں 1 ریال دیتا تھا تو ہم انشاءاللہ 2 ریال، ہم 2 ریال
انفاق کا یہ سلسلہ بند نہیں کریں گے. اور وہاں سعودی عرب کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اللہ نے اتنی برکت کی کہ اس نے کاروبار شروع کیا تھا ریاض سے، اور آج پورے سعودی عرب کا کوئی ایسا شہر ایسا نہیں ہے، بل اب تو پوری دنیا میں البیک کے ریسٹورنٹ پھیل چکے ہیں، اور بڑا مشہور ان کے چکن وغیرہ کے آئٹم بڑے پسندیدہ مانے جاتے ہیں، بڑے اچھے مانے جاتے ہیں. تو حلال میں برکت ہوتی ہے. انسان اپنے بچوں کے لیے حرام کمانے لگتا ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرام کمانے لگتا ہے. کبھی بھی آپ حرام کو رک مت کیجیے، اور کبھی کسی دوسرے کا حق مت ماریے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو گناہوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کی سزا دے دیتا ہے، اور اس میں سے گناہ یہ ہے البغی، کسی پر ظلم کرنا اور کسی پر زیادتی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ 6 باتیں، 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور 3 باتوں سے اللہ نے منع کیا. اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، اور اللہ حکم دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا. اور 3 چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، فحش کاموں سے، ولگر کاموں سے، اور تمام برے کاموں سے، اور کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے. ان 3 کاموں سے بچ جاؤ اور ان 3 کاموں کو اپنا لو، انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان 6 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رہے، اسلام پر زندہ رہے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم. عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں.